الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين أما بعد. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محترم ناظرین و سامعین، میں نے آپ کے سامنے حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کی سعادت حاصل کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان حد فاصل نماز ہے. شاید یہ ترجمہ آپ میں سے بہت حضرات نہ سمجھ سکے ہوں. اپنی زبان میں اگر ترجمہ کروں تو یوں کروں کہ نماز بندے کو کفر سے بچاتی ہے. ویسے تو ہم قرآن پاک میں بھی پڑھتے چلے آئے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. تو ظاہر ہے کفر سے بڑھ کر کے بے حیائی کیا ہوگی اور کفر سے بڑھ کر کے بری بات کیا ہوگی. ایک قبیلہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر ایمان تو لائیں گے لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں، ہماری کچھ کنڈیشنز ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا: بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، پہلی شرط یہ ہے کہ ہم جہاد نہیں کریں گے. حضور نے فرمایا: ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے. دوسری شرط کے طور پر انہوں نے ذکر کیا کہ ہم اسلامی لشکر کو اپنے شہر سے گزرنے نہیں دیں گے. اور بھی کچھ شرطیں انہوں نے رکھی کہ ہم جہاد نہیں کریں گے. ایک شرط کے طور پر انہوں نے ذکر کیا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے. ہوتا نہیں کہ جب آدمی کو چھٹی ملتی چلی جائے تو پھر وہ آدمی ہر چیز سے چھٹی چاہتا ہے. تو انہوں نے بھی آخری شرط کے طور پر ذکر کیا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اس شرط پر ہم ایمان لائیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں چلے گا. اور ایک بڑی دل کو چھو جانے والی بات حضور نے ارشاد فرمائی. حضور نے ارشاد فرمایا: لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع، اس دین میں کوئی بھلائی نہیں جس دین میں نماز نہیں. اس دین میں کوئی اچھائی نہیں، کوئی خوبی نہیں جس میں نماز نہیں. اگر ہماری زندگیوں میں بھی نماز نہیں تو اس کا مطلب ہماری زندگیوں میں بھی کوئی بھلائی نہیں. اور پھر نماز ہر اہل کتاب کے یہاں رہی ہے، بلکہ مشرکوں کے یہاں بھی نماز رہی ہے. اور آپ کو حیرت ہوگی، قرآن پاک میں اللہ کے رسول اللہ رب العزت نے مشرکین کی نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے: وَمَا كَانَ صَلَاتُهُ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءٌ وَتَصْدِيَةٌ، کہ مشرکین کی نماز تو بیت اللہ کے پاس نہیں ہے مگر سیٹی بجانا اور تالی بجانا. یعنی سیٹی بجانا، تالی بجانا، یہ مشرکین کی نماز تھی. تو نماز جو ہے تمام مذاہب میں تقریباً رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا: لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع، تو رکوع سے حضور نے بہت لطیف اور بڑی باریک بات کی جانب اشارہ فرمایا ہے اور ہم سب کی رہنمائی فرمائی ہے. رکوع کہتے کس کو ہیں؟ رکوع کہتے ہیں جھکنے کو. جس دین میں جھکاؤ نہیں اس دین میں کوئی بھلائی نہیں. مذہب اسلام جھکاؤ چاہتا ہے. مذہب اسلام عاجزی کا تقاضا کرتا ہے، تواضع کا متقاضی ہے، یہ انکساری چاہتا ہے.
ہم اور آپ دیکھیں اپنے جد امجد حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کہ جیسے ہی ان کو یہ احساس ہوا کہ شیطان نے مجھے بہکا دیا ہے تو فوراً انہوں نے اللہ کی طرف جھکاؤ لیا اور فوراً بارگاہ الہی میں یہ عرض کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے رب، ہم نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، اور اگر تو معاف نہیں کرے گا، تو رحم نہیں فرمائے گا، تو ہم تو بہت زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن شیطان جب راندہ بارگاہ الہی ہوا، جب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس کو نکالا گیا، باہر کیا گیا، تو اس نے جانتے ہو کیا کہا؟ اس نے کہا ربی بما اغویتنی، اے میرے رب، تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، یعنی اپنے ذمے وہ کچھ لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ پتہ یہاں سے یہ چلا کہ اپنے گریبان میں جھانکنا، اپنی غلطیاں تسلیم کرنا، یہ آدمیت ہے، اور اپنی غلطیوں پر ڈٹے رہنا اور دوسروں ہی کو مجرم سمجھنا، دوسروں ہی کو جو ہے تمام غلطیوں کا دوش دینا، یہی شیطنت ہے اور یہی شیطانیت ہے۔ دیکھا نا آپ نے، حضرت آدم علیہ السلام کو احساس ہوا تو فوراً خدا کی بارگاہ کی جانب انہوں نے رجوع کیا، وہ جھکے۔ لیکن شیطان سے جب غلطی ہوئی تو اللہ رب العزت کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے بری ذمہ سمجھ رہا ہے، برات کا اظہار کر رہا ہے۔ تو ہمیں اس سے یہ درس ملا کہ جب بھی اپنے سے غلطی ہو جائے یا کوئی خامی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، تو فوراً جھکاؤ لے لینا چاہیے۔ اگر حقوق اللہ میں کوئی اگر ہم سے غلطی ہوئی ہے تو ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ کی جانب رجوع کرنا چاہیے، جھکنا چاہیے، اور اگر حقوق العباد کے متعلق کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو ہمیں فوراً بندوں کے سامنے بھی سرنڈر کر جانا چاہیے۔ یہی آدمیت ہے، اور اپنی غلطیوں پر ڈٹے رہنا، دوسروں ہی کو تمام غلطیوں کا جو ہے تمام غلطیوں کا نشانہ اور اڈا بنانا، تمام غلطیوں کا سرچشمہ دوسروں ہی کو قرار دینا، یہی شیطانیت ہے۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا نماز کے حوالے سے، تو مذہب اسلام جھکاؤ چاہتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس دن میں کوئی بھلائی نہیں جس میں کوئی جھکاؤ نہیں، یعنی جس میں نماز نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک میں ذکر ہے کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کون سی راہ چلے کہ تم جہنم تک آ پہنچے، ما سلککم فی سقر، کون سا راستہ تم چل پڑے کہ یہاں تک آ پہنچے، تو وہ جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے ہم کو جہنم میں ڈالا گیا۔ پتا چلا نماز چھوڑنا یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ دوسرے نمبر پر جواب دیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ آج کل بہت سارے لوگ ہیں جو صرف کھانے میں استاد ہیں، کھلانے میں نہیں۔ ہر وقت کھانے کے لیے ان کی آستین چڑھی ہی رہتی ہے، لیکن کھلانے کے نام پر کچھ نہیں، اور کھلانے والوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں۔ حیرت ہے، کھانا نہ کھلانا بھی یہ بھی جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ لہٰذا ہم 10-20 کو نہیں تو 2-4 کو تو کھلا سکتے ہیں، ہمیں اور آپ کو کھانا کھلاتے رہنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ جواب دیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کہ ہم بے فکری کرنے والوں کے ساتھ، فضول کام کرنے والوں کے ساتھ فضول کام کرتے تھے، بے فکری کرتے تھے،
غلط خیالات کی دنیا میں اور غلط خیالات کی وادیوں میں گم تھے، تو اس بنیاد پر ہمیں جہنم میں ڈالا گیا۔ اور چوتھے نمبر پر جو جواب دیں گے وہ جواب دیں گے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، کہ ہم روز جزا کو جھٹلاتے تھے، ڈے آف ججمنٹ کا ہم انکار کرتے تھے۔ اور ظاہر ہے وہ شخص جس کو اس بات کا احساس ہو کہ انصاف کا ایک دن بھی مقرر ہے، تو وہ اسلامی قوانین کے خلاف، اسلامی تصورات کے خلاف، اسلامی احکام کے خلاف وہ کیسے اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اسی روز جزا سے غافل ہونے کی بنیاد پر آج غلط راستوں کے مسافر بن پڑے ہیں اور غلط راہوں کو ہم چل پڑے ہیں۔ لہذا ہمیں ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے، ہمارے ذہن و دماغ میں ہمیشہ یہ بات ملحوظ ہونا چاہیے کہ ایک انصاف کا دن بھی ہے اور ایک جو ہے جزا کا دن بھی ہے، جس دن جو ہے پورا بدلہ اعمال کا دیا جائے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو اس دن سے ڈرتے رہنا چاہیے اور ہمیشہ نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ نماز تو وہ ہے صاحب کہ یہ میدان جنگ میں بھی معاف نہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس کو امن کی حالت میں چھوڑ دیتے ہیں، نماز جنگ کی حالت میں بھی معاف نہیں۔ تبھی تو علامہ اقبال نے کہا نا، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ لہٰذا آخر میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں، بہت دعوے کے ساتھ یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ جو شخص نماز کو اپنی زندگی میں شامل کر لے اور ویسے ہی نماز پڑھے جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے زندگی کی آدھی حقیقت پر فتح پا لیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقتہ نمازوں کا پابند بنائے اور اپنی بارگاہ میں جھکنے کا شوق عطا فرمائے، ہماری پیشانیوں میں اللہ تعالیٰ سجدے کی طلب پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔